اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیفہ سجادیہ کی 28ویں دعا۔ اللہ تعالیٰ سے طلب و فریاد کے سلسلے میں امام سجاد علیہ السلام اس طرح دعا فرماتے: اے اللہ، میں پورے خلوص کے ساتھ دوسروں سے منہ موڑ کر تجھ سے لو لگایا ہوا ہوں اور ہمتاً تیری طرف متوجہ ہوں۔ اس شخص سے جو خود تیری عطا و بخشش کا محتاج ہے منہ پھیر لیا ہے، اس شخص سے جو تیرے فضل و احسان سے بے نیاز نہیں ہے سوال کا رخ موڑ لیا ہے، اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ محتاج کا محتاج سے مانگنا سراسر سمجھ بوجھ کی کمی ہے، عقل کی گمراہی ہے۔ کیونکہ اے میرے اللہ، میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو تجھے چھوڑ کر دوسروں کے ذریعے عزت کے طلبگار ہوئے تو وہ ذلیل اور رسوا ہوئے، اور دوسروں سے نعمت و دولت کے خواہش مند ہوئے تو فقیر رہے، بلندی کا قصد کیا تو پستی پر جا گرے۔ لہذا ان جیسوں کو دیکھنے سے ایک دور اندیش کی دور اندیشی بالکل برمحل ہے کہ عبرت کے نتیجے میں اسے توفیق حاصل ہوئی اور اس کے صحیح انتخاب نے اسے سیدھا راستہ دکھا دیا۔ جب حقیقت یہی ہے تو پھر اے میرے مالک، تو ہی میرے سوال کا مرکز ہے، نہ وہ جس سے سوال کیا جاتا ہے۔ تو وہی میری حاجت روا ہے، نہ وہ جن سے حاجت طلب کی جاتی ہے۔ ان تمام لوگوں سے پہلے جنہیں پکارا جاتا ہے تو میری دعا کے لیے مخصوص ہے۔ میری امید میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میری دعا میں تیرا کوئی ہم پایا بھی نہیں ہے، میری آواز تیرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتی۔ اے اللہ، عدد کی یکتائی، قدرت کاملہ کی کار فرمائی، کمال قدرت و توانائی اور مقام رفعت و بلندی تیرے لیے ہے۔ تیرے علاوہ جو ہے وہ اپنی زندگی میں تیرے رحم و کرم کا محتاج، اپنے امور میں اور اپنے مقام پر بے بس اور لاچار ہوں، جس کے حالات مختلف ہیں، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پلٹتا رہتا ہے۔ تو مانند و ہمسر سے بلند تر ہے، یعنی تیرا کوئی مثل مثال نہیں ہے، تو پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ دعا خلوص، اعتماد، توکل علی اللہ اور اسی کو حاجت روا اور مرکز سوال قرار دیا ہے، اور انسان کو دوسرے آستانوں سے منہ موڑ کر صرف اسی کے ساتھ لو لگانے کی دعا ہے۔ اگر انسان سے کبھی ہو جاتا ہے، کسی کو کہہ دیتا ہے، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کسی اور کی طرف امید لگانے سے انسان ظاہری طور پر، وقتی طور پر ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائے، لیکن اس کا یہ سلسلہ جو چلتا ہے آخر کار گمراہی ہوتا ہے، آخر کار ضلالت ہوتی ہے۔ انسان ہے، انسان سے جب بھی مانگتا ہے تو انسان جب آگے سے حالات صحیح نہیں رہتے، غصے آ جاتا ہے، کوئی لڑائی ہوگی تو اسے وہ طعنہ دیتا ہے، اسے ذلیل کرتا ہے کہ میں نے تجھے یہ دیا تھا، میں نے تجھے یہ مقام دیا، یہ شے دی تھی۔ لیکن ذات پروردگار ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے، ایک شعر ہے، اللہ نے اس سے زیادہ کم عقل اور دوسرا پیدا ہی نہیں کیا جو اپنے ایسے مانگنے والے سے ثروت کی توقع رکھتا ہو۔ یعنی کم عقل ہے وہ انسان جو دوسروں سے مانگتا ہے، اپنے جیسوں سے مانگتا ہے، بلکہ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگے۔ اللہ کے علاوہ دوسروں سے بے نیازی کا خواہاں کا طالب ہونا چاہیے۔ ہمیشہ انسان کو اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے۔ حدیث قدسی میں آئے، میں نے عزت کو اپنی خدمت سے جوڑا ہے اور لوگ اسے شاہی دربار میں ڈھونڈتے ہیں۔ جو انہیں حاصل نہیں ہوتی، میں نے دولت مندی کو قناعت میں رکھا ہے اور لوگ اسے مال کی فراہمی میں تلاش کرتے جو انہیں نصیب نہیں ہوتی۔ یعنی انسان جو عزت چاہتا ہے، ہر انسان کی خواہش ہے کہ لوگ میری عزت کریں، میرا نام ہو، شہرت ہو، تو خدا نے ارشاد فرمایا یہ درباروں میں جاتے ہیں، یہ ڈیرے پہ جاتے ہیں، یہ کسی بڑے بادشاہ کے گھر پہ چلے جاتے ہیں، بڑے ہی عہدیدار کے پاس جاتے ہیں اور چاہتے ہیں ہماری بھی عزت سکھا، نہیں، وہاں نہیں ملے گی۔ اگر ملنی ہے تو میری خدمت، یعنی ذات پروردگار کے دین کی خدمت، لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح دولت مند ہونا چاہتے تو قناعت کرے، جتنا ملا ہے اسی پہ اکتفا کرے، خرچ و خرچ کرے۔ خداوند عالم ہر شخص کو اس کے ظرف کے لحاظ سے اپنی مصلحت اور مشیت کے اعتبار سے دیتا ہے، وہی ہر بخشش و عطا کا مرکز ہے۔ اور اسی طرح پھر ایک اور جگہ پہ حدیث قدسی ہے، ذات پروردگار ارشاد فرماتا ہے، مجھے اپنے جلال و عزت اور عرش پر بلندی اور رفعت کی قسم، جو میرے علاوہ دوسروں سے امید رکھے گا
میں اس کی امید کو یاس سے بدل دوں گا، یعنی مایوسیوں سے بدل دوں گا، اور لوگوں میں اسے ذلت اور رسوائی کا جامہ پہناؤں گا۔ میرے علاوہ کسی اور کے سامنے جا کے وہ گیا اور مانگا تو میں ذات پروردگار پسند نہیں کرتا۔ یہ بہت ساری مثالیں ہیں، قرآنی مثالیں ہیں کہ انبیاء سے ہو جاتا تھا ترک اولاد۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام زندان میں تھے، تو وہاں زندان میں موجود افراد جب وہ نکل رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ مصر سے کہنا کہ میں یوسف ہوں، ٹھیک ہے، میں اور میری سفارش کرنا۔ ذات پروردگار نے کہا ٹھیک ہے، پھر تو نے اگر اس سے سفارش کرائی ہے پھر کچھ سال اور رہ اس زندان میں، کیونکہ میں ہی تیری اس زندان سے آزادی کروانے والا ہوں، جب میں چاہوں گا تمہیں آزاد کروا دوں گا۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اپنا مرکز، اپنی سب کچھ جو چیز وہاں، چھوٹی سی چیز ہو، بڑی چیز ہو، عزت ہو، شہرت ہو، مال، دولت، اولاد، ہر چیز کی مرکزیت ذات پروردگار، اسی کے حضور مانگتے رہنا چاہیے۔